الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم سے فضل سے ہمیں عید الاضحیٰ کا یہ دن ایک مرتبہ پھر دکھایا۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوشی کا تہوار ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ وہ خوشی کا دن، وہ خوشی کا تہوار، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی کے مواقع بھی عطا فرمائے ہیں، تو ان میں ایک موقع وہ عید الاضحیٰ کا ہے، جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اس عید کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہر عبادت کا، اللہ کریم کے ہر دیے ہوئے حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی فلسفہ، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔
اس عید الاضحیٰ میں قربانی میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ حالانکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پہلی قربانی کی تھی، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ پہلی امتوں میں، پہلے اقوام میں، پہلے مذاہب میں جب کوئی قربانی کرتا تو قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے تھے۔ قربانی کا گوشت وہ قربانی کر کے، ذبح کر کے رکھتے تھے اور دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے آسمان سے کوئی آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تو وہ لوگ سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ اگر آگ نہیں آتی اور قربانی کو نہیں جلاتی تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ پریشانی بھی ہے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو شرمندگی بھی ہوتی۔ ظاہر ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی نہیں قبول ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہم اور آپ پر یہ پردہ بھی ڈال دیا کہ آپ قربانی کریں، میں قبول کروں نہ کروں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کو اپنی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذبح شدہ قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم وہ وفات پا گئے، اب سارے مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی سرداران قریش تھے وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو جب حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان میں ایک فوت ہوئے، انتقال کر گئے، ان میں سے ایک انتقال کر گئے تو کفار نے خوشی منانا شروع کر دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ ابتر عرب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے بعد اس کی نسل نہ چلے، نسل ختم ہو جائے، کٹ جائے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ اسے ابتر کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ابتر کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی آئی، جس طرح بندہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اٹھا اور چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ خوشی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ خوشی کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ہم کھلکھلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی صورت نازل فرما دی کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ صورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا بے شک ہم نے أَعْطَيْنَاكَ دیا تجھے، عطا کیا تجھے، الکوثر، کوثر۔ مفسرین نے
کوثر کے کئی معانی کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ کوثر ہے کیا؟ لیکن سب سے صحیح قول یہ ہے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، دنیا کا بھی خیر، آخرت کا بھی خیر، دنیا کا بھی بھلا، آخرت کا بھی بھلا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد قیامت والے دن میدان محشر میں وہ نہر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا پانی، ایسا حوض جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ یہ ہے کوثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کیا تجھے کوثر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان فرما دی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ پریشان نہیں ہونا ان کفار ان مشرکین کی باتوں سے۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی، جو تجھے کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اے میرے نبی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا حوض کوثر یا خیر کثیر۔ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا تو دو کام نہ چھوڑنا، دو کام کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کر دیا سورہ کوثر میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن، تیرا بدخواہ، تجھ سے حسد رکھنے والا، تجھ سے بغض رکھنے والا، تجھے برا بھلا کہنے والا، هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ بے نسلہ ہے۔ تیرا دشمن ابتر ہے، تو ابتر نہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ آج تک، اچھا ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے، اس دشمن سے کیا مراد، ابتر سے کیا مراد؟ آج تک کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، کوئی اپنے بیٹے کا نام ان مشرکین مکہ کے ناموں پر نہیں رکھتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ابتر ہو گئے، وہ بے نسلے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی وہ چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا دھمکتا رہے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قربانی اور جو نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا، یہ تمام امت کے لیے ایک سبق ہوا کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت قربانی اگر واجب ہو جائے تو قربانی ضرور کرنا،
قربانی کرنی ہے، قربانی چھوڑنی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ قربانی نماز چھوڑو گے فرض چھوٹ جائے گا، اور قربانی چھوڑو گے واجب چھوٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، موت آپ پر آئے، وہ اس حال میں آئے کہ تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے اولین چیز وہ نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، اگر آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا لکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت دکھلاوے کی ہے، آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی قربانی، اپنی نمازیں، اپنی عبادات دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، ثواب تو کیا، الٹا یہ ہمارا عمل ہمارے گلے کا طوق بن جاتا ہے۔ تو یہ قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ما لنا فی، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم نے قربانی خریدی، پیسے خرچ کر دیے، قربانی لائے ذبح کر دیا، گوشت ملا کھا لیا، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی، ہر بال۔ اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ جو بھیڑ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کے رسول، اس سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صوف کے ہر بال کے برابر بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ تو قربانی بڑی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر کے، تیاری کر کے چھری چلا دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا، دوست کا لقب دیا، تو فرشتوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، اس کی اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی دنیا داری ہے، وہ کیسے اس پر پورا اترے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تجربہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چرانا اتنا بہترین عمل ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے انسان کی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو کے کہنے لگا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا جب ذکر
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سنی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر پڑھنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں تھے ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر پڑھنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھ تو دوں گا، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا ریوڑ آپ کا، ایک مرتبہ میرے رب کی ثنا، میرا رب کا ذکر دوبارہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آیا، سینے میں دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ اپنے رب کی، جس طرح عاشق اپنے معشوق کا ذکر سنتے ہوئے تھکتا نہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر کہنا۔ کہا کہ کیا دو گے؟ کہا جو باقی آدھا ریوڑ ہے وہ بھی آپ لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر کہنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریوڑ تمہارے لیے چرائے گا کون؟ مجھے اپنے ساتھ مجھے غلام رکھ لو، خدمتگار رکھ لو، میں آپ کا یہ ریوڑ چرایا کروں گا، بس میرے سامنے میرے رب کا ایک مرتبہ پھر ذکر کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ریوڑ تجھے مبارک، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، ہم نے تجھے دیکھنا تھا کہ رب نے تجھے خلیل بنایا۔ رب نے تجھے کیوں خلیل بنایا؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ تیرے دل میں اللہ کی اتنی محبت، ایک مومن ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہونی چاہیے، دل میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہو تو دل تڑپ جائے اور اللہ کے ذکر کو بار بار سننے۔ ہم مجلس ذکر کر رہے تھے ہر جمعے کو، اور کیا لوگ مزے لوٹ رہے تھے جن کے دل میں اس کا شوق تھا، ولولہ تھا، اور دور سے چل کے آتے تھے اللہ 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 اللہ۔ بعد میں ایسا تعداد کم ہونے لگی تو کسی نے کہا کہ جی آپ جمعے کے دن ذکر کرواتے ہیں، پھر بہت دیر تک ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہم دوسری مساجد میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے تو جس طرح پروانے شمع کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو، مومنین کو اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ تو ایسے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اس ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کو شوق سے کیا کرو، محبت سے کیا کرو، ایمانی جذبے سے کیا کرو، اخلاص کے ساتھ کیا کرو، اور اس جذبے کے ساتھ کیا کرو کہ قیامت والے دن ہمارے لیے یہ براق ہوں گے، ہم اس پر سوار ہو کے اپنے جنت کے اپنے مقام میں پہنچیں گے۔ اللہ کریم ہماری قربانی قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون، قربانی کا قطرہ خون کا، وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی معزز عبادت ہے، اتنی شان والی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر سال یہ رسالہ چھپ کے آتا ہے عام لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اس میں قربانی کے وہ ضروری مسائل لکھے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک گھر میں ایک رسالہ پہنچ جائے
اور اس کا ایک بچہ 5ویں پڑھا ہوا بچہ بھی اس کو پڑھ کے سنا سکتا ہے، گھر والوں کو سنائے اور سنا کر سب کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، جس نے کرنی تھی قربانی لے لی ہے۔ قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے سب نے لے لیا ہے۔ قربانی کے لیے کن کن عیوب والے جانور نہیں، قربانی کے سال کیا ہیں، آج صرف ابھی ٹائم پورا ہونے تک وہ مسائل جو آگے ابھی ذبح کے مسائل درپیش ہوں گے، ذبح کے مسائل، ضروری مسائل، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ دوسرا بھی کر سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر قربانی کسی عورت کی ہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، اگر جانور گھر میں مرنے بھی لگے تو اس مرد کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی عورت ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے کسی بھی جانور کو۔ قربانی کرنے والا وہ چھری پھیرتے وقت صرف یہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ ہمارے ہاں ہم نے کئی جگہ دیکھا ہوا ہے، جب وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھئی یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ ذبح کی تکبیر نہیں ہے۔ ذبح کی تکبیر صرف اتنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر کسی نے قصدن نہیں پڑھا، یاد تھا قصدن کچھ بھی نہیں پڑھا اور ویسے ہی چھری پھیر دی تو وہ جانور مردار ہو گیا، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازمی ہے، اور اگر کسی سے بھول گیا تو جانور حلال ہے، قربانی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قصدن چھوڑنا حرام ہے۔ اچھا، ذبح کے شرائط کیا ہے؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، کوئی غلط عقیدے والا کوئی آپ کے جانور کو ذبح نہ کر لے۔ عموماً آج کل یہ جو قصائی ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں، پھرتے ہیں، ٹھیکے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ تسلی کر لیا کریں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ہے، اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں شرکی عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی ایسے بندے نے آپ کی قربانی ذبح کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ لہٰذا صحیح العقیدہ، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان ہو، اسی سے اپنا جانور ذبح کروایا کریں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ شرعی طریقے پر ایک سانس کی نالی، ایک خوراک کی نالی اور 2 خون کی رگیں کٹنا ضروری ہیں، لیکن اگر ان 4 چیزوں میں 3 چیزیں کٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ اگر 2 چیزیں کٹ گئی اور آپ نے چھوڑ دیا اور جانور اسی طرح تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا تو وہ جانور مردار ہو۔ 4 چیزیں کاٹنا ضروری ہے، سانس کی نالی، خوراک کی نالی اور 2 خون کی رگیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلانا پلانا، بھوکا اور پیاسا نہیں، بھوکا اور پیاسا جانور کو ذبح کرنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کی جگہ تک گھسیٹ کر مار پیٹ کر لے جانا یہ مکروہ ہے۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جانور کو یہ ایسے سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہوتا تو ہم بیٹے کو کس طرح گھسیٹ کر لے جاتے؟ نہیں نہ لے جاتے۔ تو اپنے جانور کو بھی محبت کے ساتھ لے جایا کریں، مارنا پیٹنا۔ اور حالانکہ کئی جگہ جانور اس مرتبہ جو ہے نا وہ بپھر جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کے باوجود پیار اور محبت سے کام لیں۔ ذبح کے لیے قبلہ رخ، بائیں طرف کروٹ لٹکائیں تاکہ جان آسانی سے نکلے۔ چھری تیز رکھیں، پہلے تسلی کر لیں چھری تیز ہے۔ کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ ذبح کے بعد جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن علیحدہ کرنا یا چمڑا اتارنا یہ مکروہ ہے۔ بعض قصائی کیا کرتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں تو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں ایسی چھری مار کے، یہ مکروہ ہے۔ چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے، جانور کو خود ٹھنڈا ہونے دیں۔
ذبح کرنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور میں مکروہ اشیاء کیا ہیں؟ جانور میں 7 چیزیں ممنوع ہیں، اس کا کھانا مکروہ ہے۔ بہنے والا خون، جو سب سے پہلے چھری چلاتے ہوئے جو فوارہ سے بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ پیشاب کی جگہ، چھوٹے پیشاب کی جگہ، بڑے پیشاب کی جگہ، اور دونوں خصیے، یہ خصیے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، یہ نہیں کھانے چاہیے۔ ہمارے ہاں ٹکاٹک کے نام سے یہ ڈش نکل آئی ہے۔ دنیا تو بہت کچھ کھاتی ہے، لیکن مسلمان کو اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خصیے کھانا یہ ممنوع ہے۔ غدود جانور میں ہوتے ہیں، مثانہ اور پتا، یہ 7 چیزیں جانور میں ممنوع ہیں ان کا کھانا۔ اوجڑی، کھر، یہ کھانا جائز ہے۔ سری اور پائے کے بال جلا کر کھانا جائز ہے۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت سے نکلے، وہ خون اگر گوشت پہ لگا بھی ہوا ہے تو صاف کرنا ضروری نہیں ہے، دھو لو ٹھیک ہے، لیکن وہ بعد والا خون پاک ہوتا ہے۔ قربانی کے گوشت اور کھال کے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ مستحب ہے۔ صحیح مستحب مسنون طریقہ کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غربا مساکین کے لیے۔ لیکن اگر سارا گوشت تقسیم کر دیا تو بھی جائز ہے، سارا گوشت خود استعمال کر لیا تو بھی جائز ہے، آدھا گوشت خود استعمال کر لیا، آدھا غربا میں تقسیم کر دیا، ہر طرح جائز ہے، لیکن سنت طریقہ 3 حصے کرنا ہے۔ قربانی کے گوشت اور کھال میں مندرجہ ذیل اختیارات ہیں۔ گوشت اور کھال خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر غریب سب کو کھلا سکتے ہیں، اور اسی طرح کھال جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے کچھ بنانا ہو، اور اسی طرح کسی کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فروخت کر دی وہ کھال، اگر فروخت کر دی تو اس کھال کے پیسے صدقہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ بہترین مصرف ہمارے یہاں بھی کھالیں اکٹھی کی جاتی ہیں، تو قربانی کے کھالوں کا بہترین مصرف وہ مدارس ہیں جن میں طلباء کو آپ کے بچوں کے اسلامی اور دینی مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اگر قربانی کا گوشت یا کھال فروخت کر دیا تو اس کا قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال اپنے کسی استاد، مؤذن، امام کو تنخواہ میں دینا منع ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے، فطرانے کے پیسے، قربانی کی کھال کسی کو بھی تنخواہ میں دینا منع ہے۔ اس سے وہ فطرانہ ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ قربانی کی کھال آپ کی صحیح مصرف پہ لگی ہے۔ اچھا، بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کسائی یا یہ چمڑے خریدنے والے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1000-1500 روپے کی آپ کی، بعد میں آ جانا۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کی کھال فروخت کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ یہ قربانی کے ضروری مسائل تھے۔ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، نماز کا طریقہ سن لیں۔ نماز عید الاضحیٰ بھی عید الفطر کی طرح 2 رکعات ہوتی ہیں، عام نمازوں کی طرح ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح ہوتی ہے، صرف اس میں بھی 6 تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں، بس یہ 6 تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی رکعت کی 3 تکبیرات قرات سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت کی 3 تکبیرات قرات کے بعد رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نیت 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک، اس کے بعد 3 تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے کیونکہ آگے قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، دوسری رکعت کی قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مرتبہ دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑیں گے کیونکہ آگے چوتھی تکبیر رکوع کی ہے اور ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔